اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، اتارا لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، عزت اور عظمت والی رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مخاطب تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ فیہا والروح، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اترتے ہیں اور روح الامین اترتے ہیں اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر سلام، ہر کام کے لیے سلامتی لے کر اترتے ہیں۔ ہِیَ حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سراپے سلامتی رہتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس سورت کا نام سورۃ القدر ہے، اور بالکل اس کی پہلی آیت سے یہ نام لیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر، قدر کا لفظ آ گیا۔ اور اس سورت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ 84 سال تک وہ دن کو جہاد کرتا تھا اور رات کو تہجد اور عبادت کرتا رہتا۔ تو گویا فرسان فی النہار رہبان فی اللیل، رات پوری عبادت اور دن پورا جو ہے وہ جہاد میں گزارتا تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے جب سنا بڑے اداس ہو گئے۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، اس لیے کہ ہماری عمروں کا حال یہ ہے کہ آپ نے یہ خود ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلہم من یجوز ذالک، میری امت کی عمریں 60 سال سے لے کر 70 تک ہوں گی، اور بہت کم ہوں گے جن کی زیادہ آگے بڑھیں، ان سے کم ہوں گے جو 70 سے تجاوز کریں۔ تو ہماری عمریں ہی اتنی ہیں، ان میں جوانی سے پہلے کا وقت گزر گیا جس میں نفلی عبادت ہوتی ہے یا ماں باپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، تو یہ لوگ تو ہم سے آگے بڑھ گئے۔ تو آپ علیہ السلام خاموش ہوئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، اور وہ یہ صورت لے کر آئے اور اس میں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میرے محبوب آپ اپنی امت کو یہ بشارت سنا دیں کہ انہیں ایک ایسی رات دوں گا جو 1000 مہینوں سے بہتر، اور 1000 مہینوں کے 84 سال بنتے ہیں، تو کہا کہ یہ ان سے بھی بہتر ہے۔ خیر کا لفظ آیا ہے اور اس میں تفضیل ہے کہ بہتر، ان سے بھی بہتر انہیں ملے گا، لہٰذا اس میں یہ عبادت کریں گے، اور وہ گویا کہ 84 سال 1000 مہینوں سے بہتر۔ تو یہ ایک رات، تو اب آپ دیکھ لیں کہ جب 70 سال عمر ہے، اس میں جب یہ راتیں کتنی مل جائیں گی اور کیا اجر و ثواب ہوگا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ ملا، تو یہاں اس کا تذکرہ ہوا۔ اور پہلے کل والی سورت گزر گئی ہے، سورۃ العلق، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غار حرا میں، وحی کی ابتدا تو غار حرا میں ہوئی، اور غار حرا میں آپ کی عمر 40 سال ہو گئی اور جب 41ویں سال کی پہلی صبح طلوع ہو رہی ہے تو سحری کے وقت پیر کے دن حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سورہ علق کی یہ ابتدائی 5 آیات لے کر نازل ہو جاتے ہیں اور یہ وہاں پر اترے۔ اور باقی قرآن کریم کی صورتیں، یہ صورت جو ہے سورۃ القدر، فرمایا کہ قرآن کریم کی صورتوں میں سے تقریباً 86 صورتیں ایسی ہیں کہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور باقی ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے قرآن کریم باقی، اور یہ کل 114 صورتیں ہیں قرآن کریم کی، اور 540 رکوع ہیں، اور 6666 آیات ہیں قرآن کریم کی۔ تو یہاں پہلی سورت کی پہلی آیت میں فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ انا، یہ انا جمع متکلم کی ضمیر ہمارے گرامر میں سے کہا جاتا ہے، اور یہ انا کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جو کام مخلوق سے نہ ہو سکے، اور یہ اللہ ہی سے ہے کہ اللہ نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور اس کو اتار نہیں سکتا، اس لیے انا فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اب لیلۃ القدر کس میں ہے؟ تو قرآن مجید میں دوسری جگہ جب ہم پڑھتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اترا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہے۔ تو گویا قرآن کریم کا نزول ابتدا رمضان المبارک میں اور لیلۃ القدر میں ہوئی ہے ابتدا۔ اب کہا جائے گا کہ یہاں کا ایک رات میں قرآن اتارا، حالانکہ قرآن کریم تو 23 سال کے زمانے میں اترا، کبھی مکہ میں، کبھی مدینہ میں، بدر میں، احد میں، اور غار حرا میں، غار ثور میں، ان جگہوں پر قرآن کریم اترا، تو ایک رات میں تو نہیں۔ تو اس کا جواب دیا ہاں، قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا، اور آسمان دنیا وہ جگہ جس کو بیت العزت اور بیت العظمت کہا جاتا ہے، وہاں ایک ہی رات میں اترا اور وہ لیلۃ القدر میں اترا ہے، اور آسمان دنیا سے پھر اس کائنات میں جب آیا تو 23 سال کے زمانے میں آیا، نجمن نجمن، آیتن آیتن بن کر، کہیں 2 آیتیں، کہیں 1 آیت، کہیں 1 سورت اتار دی، جہاں جس طرح ضرورت پڑی اس طرح قرآن کریم کو وہاں پر بھیج دیا اور وہ احکامات کو بھیج دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں ایک ہی رات میں اتارا۔ اور وہ رات کیسی ہے؟ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے، عزت اور عظمت والی رات کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قدر کا معنی ایک عظمت کا آتا ہے، اور چونکہ اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے عظمت والی رات ہے لیلۃ القدر کہا گیا، اور ایک قدر کا معنی آتا ہے اندازہ لگانا، اور اسی طرح اس کے لیے گویا کہ تقدیر اور فیصلے کر دینا، اور اس میں انسانی کی زندگیوں کے اور ان کے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور میں نے عرض کیا کہ 1000 مہینہ کے جب نکالیں گے تو 1000 مہینے کے 84 سال بنتے ہیں۔ یہاں ان لوگوں کے اوپر بھی تردید ہے جو حدیث کا انکار کرنے والے تھے۔ حدیث کا انکار کرنے والے منکرین حدیث وہ یہ کہتے ہیں جی یہ کیسے تھوڑا سا کام اور زیادہ اجر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے حدیث میں آیا کہ قرآن مجید آپ جو ہے سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھو 1/3 قرآن کا اجر مل جائے گا، 1/3 قرآن کا اجر مل جائے گا، 3 مرتبہ پڑھیں گے پورے قرآن کریم کا اجر مل جائے گا۔ حدیث میں آیا، وہ کہتے کہاں چھوٹا سا عمل اور اتنا بڑا اجر یہ نہیں ہو سکتا ہے جی، حدیث میں آیا۔ اب قرآن نے تو خود بتا دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ خیر کا لفظ اس میں تفضیل کا یہ صیغہ ہے، اور اس میں تفضیل زیادتی اور اضافے کے لیے آتا ہے، تو یہاں بتا دیا یہ ایک ہی رات ہے لیکن 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو وہ لوگ جو حدیث کا انکار کر کے یہ باتیں کہتے تھے، ان کے منہ پر بھی ایک بہت بڑا تماچا ہے کہ چلو قرآن کریم نے تو کہہ دیا مان لو، قرآن بھی کہتا ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل 1 رات کا عمل ہے لیکن 1000 مہینوں سے زیادہ اس کا اجر ملتا ہے۔ یہ اس کی عظمت ہے اس رات کی۔ اور اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اب یہ رات میں نے عرض کیا کہ رمضان میں ہے، اور پھر لیلۃ القدر جو ہے رمضان میں آئی،
تو नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 10 दिन में एतिकाफ किया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा कि आगे है लैलतुल कदर। फिर दूसरे 10 दिन 20 रमज़ान तक एतिकाफ किया, फरमाया आगे है। फिर 20-21 से लेकर के उन्होंने एतिकाफ किया तो उनमें बताया गया कि हाँ, जब ये आपने फरमाया तहर्रउ लैलतुल कद्र फिल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान, रमज़ान के आखिरी अशरे में लैलतुल कद्र को तलाश करो। और एक रवायत में फरमाया कि लैलतुल कद्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश कर लिया जाए। लिहाजा पता चला 21वीं और इसी तरह 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं ये ताक रातें, इनमें लैलतुल कदर मिल सकती है इंसान को। और इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये लैलतुल कदर घूमती रहती है। किसी साल 21वें शब में आएगी, किसी साल 23वें में आएगी, किसी साल 25वीं शब होगी, किसी साल 27वीं होगी, किसी साल 29वीं शब होगी। लिहाजा इस तरह तो इसमें ये गोया तलाश करने का हदीस में जिक्र आया और ताकि इसमें इबादत हो। अब लैलतुल कदर फिर हर मुल्क के एतबार से भी अपनी है। आप कहेंगे जी कि एक जगह हो, सारी जगहों पर नहीं, इसलिए कि यहाँ रात है इस वक्त और अमेरिका में अभी दिन हो गया, दूसरे मुल्कों में भी दिन के बहुत आगे बड़ा हिस्सा आगे चला गया, कई जगहों पर इस तरह है। तो लिहाजा ये हर मुल्क के एतबार से होगी, उस जगह के एतबार से लैलतुल कदर है। और इस रात में क्या होता है, फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, फरिश्ते उतरते हैं और हज़रत जिब्राइल अमीन फरिश्तों के सरदार इस रात में उतरते हैं। बेइज़्न रब्बिहिम, वैसे नहीं उतरते खुद ब खुद, अल्लाह के हुक्म से उतरते हैं, अल्लाह की इजाज़त से उतरते हैं, वो आते हैं। और हदीस में आता है कि लैलतुल कदर में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के एक झुरमट में उतरते हैं और झुरमट में उतरते हैं और चक्कर लगाते हैं। और फरमाया युसल्लूना अला कुल्लि अब्दिन काइमिन औ काइदिन, हर वो शख्स जो खड़ा है अल्लाह की इबादत कर रहा है, बैठा हुआ अल्लाह की इबादत कर रहा है, वो उनसे मुसाफा करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं, रहमत की दुआ करते हैं। वो इस रात में ये फरिश्ते उतरते हैं। फरमाया बिज़्न रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से उतरते हैं। मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, हर काम के लिए गोया के सलामती और सलामती लेकर उतरते हैं कि हर काम के लिए सलामती है। इस रात में फरिश्तों का नुज़ूल होता है। फरमाया हत्ता मतलाइल फजर, और ये फरिश्ते पूरी रात सुबह के तुलू होने तक गोया उतरते हैं और सलाम पढ़ने वालों पर यानी इबादत करने वालों के लिए सलामती और रहमत की दुआ करते हैं और सुबह तक ये होता है। और जो लोग इस रात में अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं उनके लिए ये सलामती का और खैर का पैगाम गोया लेकर आते हैं। और जब सुबह की रोशनी तुलू होने लगती है, रात की तारीकी जाती है, तो वो रात को इबादत करने वाले उनके गुनाहों की तारीकी भी ख़त्म हो जाती है, गुनाह मिट जाते हैं और फिर ईमान की और नूर, ईमान का नूर आता है और आमाल की रोशनी आ जाती है। तो ये वो रात है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता की हुई है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये हमें मिली है। इसलिए मेरे भाइयों, इसकी कदर की जाए और जब कदर की जाए तो अपने रब के राज़ी किया जाए। लेकिन होता क्या है, ये रमज़ान में तो हम अर्ज़ करते रहते हैं, होता क्या है, इस रात को भी लोग जो है बाज़ारों में गुजार देते हैं, इस रात को भी लोग खेल कूद में गुजार देते हैं, इस रात को भी लोग जो है वैसे गपशप में गुजार देते हैं। हालांकि ये वो रात है कि जिस रात को अल्लाह की इबादत की जाए, अपने रब को राज़ी किया जाए। और जब जो आदमी करेगा तो 84 साल की इबादत का अज्र व सवाब उसको मिलेगा। और जो शख्स इससे मारूम हो जाए, इससे बड़ी और बदबख्ती क्या हो सकती है। और इसी रात में फैसले भी होते हैं कि ये शख्स कैसा है, नेकबख्त है, बदबख्त है। चुनांचे हदीस में आता है, फरमाया कि जो फरिश्ते आसमान से दुनिया में आते हैं, ज़मीन पर उतरते हैं, दो मकासद होते हैं। एक मकसद ये होता है कि इस रात में जो लोग इबादत में मशगूल होते हैं तो फरिश्ते उनके हक़ में रहमत की दुआ करते हैं, उनके लिए दुआ का एहतमाम होता है, वो रहमत के मुस्तहिक होते हैं, अल्लाह की रहमत के वो हकदार हो जाते हैं वो लोग उन फरिश्तों की वजह से, उनकी दुआ की वजह से भी। और दूसरा मकसद इसमें यह होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में साल भर के
تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے وقت پر ان کی تعمیل کرتے رہیں۔ اب کس کی عمر کتنی ہے اس رات میں فیصلہ ہوا، فرشتوں کے ذمہ ہو گیا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں تو اپنی عمروں کا پتہ نہیں ہوتا کہ آئندہ سال کون ہے کون نہیں ہے، لہٰذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ادھر یہ 100 سال کا ایگریمنٹ کر رہا ہوتا ہے، ادھر فرشتہ ہنس رہا ہوتا ہے کہ یہ 16 سالہ ایگریمنٹ کر رہا ہے، ادھر معلوم نہیں ہے کہ تیرے صرف چند گھنٹے رہ گئے، پتہ ہی نہیں تمہیں چند گھنٹے باقی ہیں، تیرے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہے اور تو 100 سال کی امیدیں لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کبھی بھی آدمی کو بڑی لمبی امیدیں لگا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، ہر وقت انسان کو موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت انسان کا وقت پورا ہو جائے۔ کل کی بات ہے، ہمارے دوست مولانا مفتی حماد صاحب یہاں تشریف لائے، وہ بتانے لگے کہ کل ڈاکٹر غزالی صاحب ایک ہیں جو اسلامی یونیورسٹی کے بڑے وہ رہے ہیں اور جج بھی رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کل آئے وہاں پر شریعہ اکیڈمی میں، اور وہاں انہوں نے آ کر بیان کیا، وہاں جج لوگ ان کی کورس ہو رہا تھا، ان میں انہوں نے بیان کیا اور ٹھیک ٹھاک بیان کر کے گئے اور باتیں کرتے ہوئے گئے، اور عشاء کی نماز پڑھی تو میسج چلا جی وہ دنیا سے چلے گئے۔ پتہ ہی نہیں چلتا ہے انسان کا، آدمی جا رہا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ آپ نے کئی اپنے نمازی دیکھے، یہاں نماز پڑھ کر ہمارے بھائی نازک صاحب یہاں سے نکلے اور بس راستے میں ان کی جو ہے ڈیتھ ہوگی، یہ کیفیت ہوگی، یہ حال ہیں۔ اس لیے انسان کبھی نہ سوچے کہ میں بڑی لمبی امیدیں لگا کر بیٹھے، یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی ابھی یہ ہے مجلس، تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو موت کی تیاری کرنی چاہیے، اور موت کی تیاری کیا ہے کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے جو موقع اس کو عبادت کے لیے ملتا ہے اس موقع کو ضائع نہ ہونے دے، فوراً عبادت کر لے، آگے نہیں معلوم کہ پھر موقع اسے ملے یا نہ ملے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی القرضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اہل بیت اجمعین برحمتہ۔